نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 107 آج پڑھیں گے۔ کھانے کے آداب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں، چاول کھائیں یا روٹی کھائیں، جو بھی کھانا ہو اس کو کنارے سے، یہ نہیں کہ درمیان سے، درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آج کا نوجوان یا پڑھا لکھا کوئی بھی پروفیشنل انسان جو ہے وہ کہہ سکتا ہے جی یہ برکت کیا ہوتی ہے، مجھے تو نہیں نظر آتی۔ لوگ آج کل اس طرح کے سوال کرتے ہیں، میں نے جیسے بتایا نا، وہ کہتے ہیں کہاں ہے، دکھائیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بھی یعنی کہ بنیادی ترین بات ہے۔ بے شک اس کی حکمتیں ہمیں اس وقت سمجھ آئیں یا نہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت کے سمندر موجزن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے تو برکت نازل ہوتی ہے، اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں گے تو اس کے ہمیں پھر برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرا کہا جاتا تھا، اسے 4 آدمی چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاتے تھے۔ جب چاش کا وقت ہوتا تو یعنی تقریباً دن کا چوتھائی حصہ اور صحابہ چاش کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ اٹھا کر لایا جاتا، اس میں سرید تیار کیا ہوتا تھا، یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوتے تھے، چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، اور جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتے۔ ایک دیہاتی نے کہا، یہ کیسی نشست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربان بندہ بنایا ہے، مجھے متکبر اور اناد رکھنے والا نہیں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر والا یعنی درمیانی حصہ چھوڑ دو، اس میں برکت دی جائے گی۔ تو یہ دوسری حدیث ہے، اس میں 2 چیزیں، ایک تو پہلے ہم نے جو پڑھا کہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری کیا بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا اس میں میری شان کے خلاف ہے، یا تو گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے۔ تو کسی دیہاتی نے کہا کہ یہ آپ کس طرح بیٹھ گئے ہیں بڑی اس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی متکبر شخص نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مہربان بنایا۔ تو اس حوالے سے میں بڑا ایک دلچسپ مزید بات یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، جو جب خیبر فتح کیا تو وہ جو ہے نا یہودی سردار کی بیٹی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر عقد میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اونٹ پہ سوار کر کے کہیں لے جاتے تھے تو جب ان کو اتارنا ہوتا تھا نا، آپ وہاں ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اپنا گھٹنا آگے کرتے تھے، اپنی بیوی کے لیے اپنا گھٹنا پیش کرتے تھے اونٹ سے اترنے کے لیے تاکہ ان کو ایزیلی ہو، تو آپ اپنا گھٹنا کرتے تھے، وہ پاؤں رکھتی تھی۔ یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی زندگی کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آج پتہ نہیں کن کن کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ ہمارے آئیڈیل جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جتنا مرضی کوئی انسان، بڑے سے بڑا فلاسفر، سائنسدان، پڑھا لکھا، جو بھی عقل اور شعور رکھتا ہے، چیزوں کو میرٹ پہ دیکھ سکتا ہے، آج کے دور میں بھی
وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہی بہترین چیز ہے، یہی بہترین طریقہ ہے۔ آج بھی انگریز ہوں، امریکن ہوں، یورپین ہوں، جو پڑھتا ہے نا وہ ماننے کو تیار ہے، ہاں اس کا دماغ ٹھیک ہو، وہ متعصب نہ ہو، اس کا شعور بالکل ٹھیک ہو، تو وہ لازمی مانے گا کہ یار اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ادھر ادھر کے آج کل کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے فلاسفر اور پتہ نہیں کون کون سے ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں اور آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، تو ان سے ہٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو پڑھیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں اور ان کو کہیں کہ اس لائن پہ چلنا ہے، یہی پرفیکٹ لائن ہے، پرفیکشن اس میں ہے۔ اگر آپ دین اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین یہ ہے کہ بس دنیا میں تو ہم بالکل ناکام ہوں گے، بس آخرت میں کامیابی، ایسے نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ سچے دل سے ہمارے دین پہ چلے گا، اخلاص کے ساتھ کوشش کرے گا، اس کو لازماً دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ خوار ہوتا رہے گا، نہیں، وہ بالکل سچائی کو اختیار کر لے، محنت کرے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخرت کی کامیابیوں کے لیے نہیں ہمیں اپنی حکمتیں بتائیں اور وزڈم بتائی، انہوں نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے بتائی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حکمت کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔